اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تفسیر: بنی اسرائیل کی عادت کے مطابق ان کے ہاں بطور قربانی اور تقرب اللہ کے گائے ذبح ہوا کرتی تھی۔ رہا یہ منظر کہ ایک بے جان قطع لحم ایک بے جان مقتول کے اندر بظاہر زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا محض ظاہری سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ماہرہ کا اظہار کرتا ہے، جس کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ اس کا اثر اور نتیجہ تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن مردے کو جلانے کا یہ طریقہ کاران کے فہم سے باہر ہے۔ وہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے، یوں جیسا کہ تم بچشم سر دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت سے بخبر ہو نہیں جانتے کہ وہ کیوں کر زندہ ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ایسی ہی بے مشقت اور بڑی سہولت سے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں کر دے گا۔ موت و حیات کی نوعیت کے درمیان کس قدر بعد ہے، اس فرق سے سر چکرا جاتے ہیں، لیکن قدرت الہی کے مقابلے میں موت سے حیات اور حیات سے موت ایک معمولی اور آسان عمل ہوتا ہے، کیونکہ بس یہی وہ بات ہے جو ہر انسان کے ادراک سے واراں ہے، اسے کوئی نہیں پا سکتا۔ موت و حیات کے بھید کو پانا اور اصل اسرار الہیہ کو پانا ہے۔ اس جہان لافانی میں اللہ کے اس راز تک رسائی پانا ممکن نہیں ہے، اگرچہ انسان اس بھید اور راز پر غور کر کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب ہم حسن ادا اور سیاق و سباق سے اس کی ہم آہنگی پر آتے ہیں۔ یہ ایک مختصر قصہ ہے جس کا آغاز بھی نہایت مجمل انداز میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں، جیسا کہ خود بنی اسرائیل کو بھی یہ معلوم نہ تھا انہیں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یوں بنی اسرائیل کے جذبہ اطاعت اور جذبہ تسلیم اور رضا کو آزمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ بات بڑھتی جاتی ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ بھی اس گفتگو میں برابر شریک ہیں، لیکن معلوم نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، حالانکہ وہ ہر بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں، اور آپ بھی اپنے رب سے پوچھتے ہیں اور پھر جواب انہیں سنا دیتے ہیں، اگرچہ سیاق کلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا پوچھا اور اللہ نے اس کا کیا جواب دیا۔ یہ سکوت اور یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری اور علو مرتبت سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل جس طریقے سے گفتگو کرنے کے عادی تھے اور جس طرح گفتگو بالخصوص اس واقعے میں وہ کر رہے تھے، ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب کا بھی اس میں ذکر کیا جائے۔ آخر میں اچانک، جیسا کہ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے یہ بات بالکل خلاف توقع تھی، بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ وہ
مذبوحہ بکرا کے مردہ اور بے جان ٹکڑے کو مقتول پر ماریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح زندہ ہو جاتا ہے اور بات کرتا ہے، حالانکہ بکرا کے گوشت میں نہ زندگی تھی اور نہ زندگی کا کوئی سامان تھا۔ غرض قرآن کریم کے دیگر مختصر بہترین قصوں کی طرح اس مختصر قصے میں حکیمانہ موضوع سخن کے عین مطابق نہایت ہی حکیمانہ طرز ادا اختیار کی گئی ہے۔ قصے کے اس آخری منظر کے اختتام پر اور اس قصے سے پہلے کے عبرت انگیز مظہر اور سبق آموز واقعات کے نتیجے کے طور پر اس بات کی توقع تھی کہ اب تو بنی اسرائیل کے دل پگھل جائیں گے اور ان کے دلوں میں خوف خدا اور تقوی کے جذبات امڈ آئیں گے، لیکن ہمارے تعجب کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا خاتمہ بالکل خلاف توقع ان کا الفاظ پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔